الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ مومن ایک مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی مکرم کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اپنے محافل کو مزین کیا کرو۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو جمعے کی برکتیں بھی عطا فرمائے، محفل نما ماحول ہوتا ہے جمعے کے دن، خدا اس بزم کی بھی برکتیں نصیب فرمائے اور رب ذوالجلال ہم پر بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ خوش قسمت ہیں اس نفسی کے عالم میں، اس دور میں کہ آج دنیا میں ایک دوڑ لگی ہے اور ہر شخص الا ماشاءاللہ اپنی منزل حیات اور مقصد حیات کو وہ بھول چکا ہے۔ دنیا کے حرص نے اور دنیا کے لالچ نے اولاد کو ماں باپ سے جدا کر لیا، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر لیا، بڑوں کا احترام ختم ہوا، ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، انسانی خون پانی سے سستا ہو گیا ہے اور اس دنیا کے ٹکوں کی خاطر، دنیا کے اس لالچ کی خاطر لوگ خونی اور مقدس رشتوں کو بھی روند کے چلے جاتے ہیں۔ رشتوں کا حیا نہ رہا۔ مسلمان ایک ڈھانچے کی طرح ہے، اس کے اندر جو کیفیات ہونی چاہیے تھی وہ کیفیات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مسلمان کو تو اللہ نے ایک روپ دیا ہے، وہ روپ دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ روپ مسلمان کا یا تو کردار کا ہوتا ہے یا اس کے ایمان کا ہوتا ہے۔ خیر اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو ثواب ہوگا۔ دو چیزیں انسان مسلمان کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی، ایک کردار، مسلمان کردار پہ کبھی سودا بازی نہیں کرتا، اور ایک اس کے اندر جو ایمانی جذبہ ہے، تو اس ایمانی جذبے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہر وقت، اور جب اللہ کی مدد
انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ کسی باطل اور کسی طاغوت سے کبھی دبتا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ مسلمان کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ رب کی ذات پہ ہوتا ہے، اور جب بھروسہ رب کی ذات پہ ہو جائے تو مخلوق خدا کا خوف پھر دل سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے خوف کے بجائے مخلوق کا خوف ہوتا ہے، اور مخلوق کا خوف، بھوک کا خوف، یاد رکھنا بھوک کا بھی خوف ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اس کعبے کا جو رب ہے، کعبے کا جو رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کعبے کا جو رب ہے نا، اس کی بندگی کرو، تمہارے اندر جو خوف ہے میں اس کو بھی ختم کر دوں گا، اور تمہارے جو رزق ہے وہ بھی میرے ذمہ ہے، رزق میں نے ذمہ لیا، واللہ خیر الرازقین، وہ میرے ذمہ ہے۔ بہانے بنا کر دیتا رہوں گا، کبھی نوکری کی صورت میں، کبھی بزنس کی صورت میں، کبھی کاروبار کی صورت میں، کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اصل پیچھے وہ جو رزق حلال کی برکتیں ہیں، وہ رزق بھی دوں گا، برکت بھی دوں گا، اسباب بھی پیدا کر کے دوں گا۔ تمہارے اوپر صرف ایک ہی کام ہے کہ تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اسٹرگل کرو گے، اور پھر میرے نام سے اس کام کا آغاز کرو گے، تو پھر جس کام کا آغاز میرے نام سے ہو جائے تو پھر میں اس شخص کو پھر اپنے نام کی برکتیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ دین سے کٹنے کا تو میں نہیں کہتا، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ کمزور پڑ گیا۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ دن بدن دین کے ساتھ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور دین کو ہم نے بطور رسم کچھ چیزیں قبول کی ہے جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں دین کو ہم بطور کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہم وہاں پر پھر دیندار بن جاتے ہیں۔ دو چہرے رکھے ہوتے ہیں، ایک مسجد کا چہرہ ہوتا ہے، ایک جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر ہمارا باہر لوگوں کے لیے چہرہ اور ہوتا ہے، غریب کے لیے چہرہ ہمارا اور ہوتا ہے، امیر کے لیے چہرہ اور ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے۔ مگر وہ انسان جو خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر رکھتا ہے، وہ فرعون بن کر جب باہر مسجد سے نکلتا ہے نا، تو پھر جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے نا، تو پھر رون کے اس کو چلے جاتے ہیں، اور جہاں اس کو پتا ہونا کہ جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا تو ماشاءاللہ پھر وہاں پر اس کا بلڈ پریشر بڑا لیول ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، ہاں بہت سارے لوگ آج بھی ہیں معاشرے میں بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور یاد رکھنا میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ یہ بڑی سیانی بیماری ہے، اللہ کی قسم میں مسجد میں کروں، اتنی سیانی بیماری میں نے آج تک اتنی سیانی بیماری نہیں دیکھی۔ بلڈ پریشر ہمارا دوڑ رہتا ہے اس کے سامنے جو جبر رکھتا ہو، جو قوت رکھتا ہو، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہو، وہاں پر ہمارا بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے۔ اور اگر کوئی لسا مل جائے، ذرا کمزور مل جائے، تو کمزور انسان کے لیے پھر ہم لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ تلخ حقیقت ہے، مان جاؤ نا، ایسی بات ہے، وہاں تلخ حقیقت ہے، بڑی سیانی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین اس مرض سے محفوظ فرمائے، اللہ نے انسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر انسانیت کی قدر ختم ہو گئی۔ وہ نور الدین زنگی نے ان کا ایک قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے اور میرا جذبہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور میں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ ہمارے پاس اکابرین، ہمارے ہاں ایسے اکابرین ہمارے تاریخ کے خوبصورت پشت پہ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اسلام کو قبول کیا، باللسان و تصدیق بالقلب کی طرح
بنی الاسلام کو مان کے اللہ کو بھی مانا. جب آپ نے اللہ کو مانا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان. اگر ان چیزوں پر آپ کا ایمان ہے تو پھر اگر ایمان ان چیزوں پر ہے تو پھر کس انسان سے ہمیں خوف کیوں لگتا ہے؟ ایمان رب پر ہے، رب کو مانا اور پھر مانا نہیں، دل و جان سے مانا. اور پھر جب دل و جان سے مانا تو نور الدین زنگی شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب سے اٹھایا اور خواب سے اٹھانے کے بعد فرمایا اٹھو میرے شہر مدینہ طیبہ میں آ جانا. میں گپ نہیں سنا رہا، تاریخ بتا رہا ہوں. نور الدین زنگی توجہ فرماؤ، نور الدین زنگی کو رسول اللہ نے خواب سے اٹھایا اور فرمایا مدینہ طیبہ میں آ جانا. وہاں پر دو بندے ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں اور یوں دونوں بندوں کا جو چہرہ ہے وہ مجھے دکھایا گیا کہ یہ دو بندے. میں نے جب چہروں کو دیکھا، بڑی داڑھی، اللہ پناہ نصیب فرمائے، بڑی قسم کی، بڑی زبردست قسم کی، بڑے فل سائز کی داڑھی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت قسم کا پگ، بڑی لمبی قسم کی تسبیحات، بڑا جھکا ہوا سر اور ہر وقت لب ہلائیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ نا آپ خطاب کرتے ہوں گے وہ لب ہلا رہے ہوتے ہیں. وہ خدا کے بندے، آپ یہ لب ہلانے کا وقت نہیں ہے، یہ تم پر فرض ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث رسول پڑھی جاتی ہے تو سکون سے سنو، اس پہ عمل کرو. آپ کے ذکر سے، آپ کے ذکر کے پڑھنے سے زیادہ وہ ضروری ہے جو آپ کے کان تک آواز آ رہی ہے. آپ اپنے شروع ہے جس طرح ہمارا کمپیوٹر سے تیز ہاتھ چلتا ہے، کمپیوٹر سے تیز ہاتھ اس کے چل رہے ہیں اور بڑی داڑھی ہے اور کیا بات ہے. سلطان نور الدین زنگی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا اعتراض تو کر سکتا ہے نا کہ جو نبی ملک شام میں نور الدین زنگی کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے، کیا وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا جی. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں. وہ دربار نبوی جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، ان سے بھی حفاظت نہیں کرا سکتا؟ کیا بدر کے میدان میں اگر مسلمان جاتے ہیں تو کیا خیال ہے پھر اللہ نے آسمانی کائنات سے فرشتوں کو نہیں بھیجا؟ تو اگر اللہ فرشتوں سے سارے کام لیتے تو بدر کی ضرورت کیوں پڑی، احد کی ضرورت کیوں پڑی، خندق کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کی شان واضح کرنا چاہتا ہے، اس میں حکمت ہے. ایک طرف پہ ابو جہل ہے، ایک طرف پہ فاروق اعظم ہے، مگر محمد عربی کی نگاہ جس پہ پڑ جائے فاروق اعظم بن جاتا ہے اور جس پر نہ پڑے وہ ابو جہل بن جاتا ہے. بات تو رسول اللہ کی نگاہ کی ہے، رسول اللہ کی نگاہ جس پہ پڑ جائے. رسول اللہ کی نگاہ نور الدین زنگی پہ پڑ گئی. اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے فوج کو جگایا، آدھی رات کو فوج کو جگایا، اٹھو اٹھو اٹھو، خوش بخت ہو، رسول اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے. اور ساری فوج جب اٹھ جاتی ہے، 16 دن لگے نور الدین زنگی کو
فوج کو لے کر بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا درود پاک کے گجروں میں، درود پاک کے سائے میں وہ درود پاک پڑھتے رہے اور گنبد خضرا کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف، عرب کی طرف بھاگتے ہوئے فرمایا رسول اللہ کی توجہ کرے ہر شخص مدینہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف جب رخ کرو، آپ نے فوج کو فرمایا کہ توجہ کرو، رسول اللہ کی توجہ کرو، اگر تمہیں رسول اللہ کی خیرات چاہیے، رسول اللہ کی توجہ چاہیے، تو پھر یاد رکھنا آج مسلمان کہتا ہے کہ اگر نماز میں محمد عربی کا خیال آ جائے تو خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے ایک مومن کی نماز ہے، ایک منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز رسول اللہ کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے، اور مومن کی نماز اس وقت تک جڑتی نہیں جب تک اس کے نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آ جائے۔ خیال مصطفیٰ جب نماز میں آتی ہے تو نماز جڑ جاتی ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ جب تحیات میں کہو نا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کرو رسول اللہ کو، اس کے بعد کچھ لمحے رک جاؤ، کچھ انتظار کرو رسول اللہ کے جواب کا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، پہ رک جاؤ، انتظار کرو، رسول اللہ کو جواب تو دینے دو۔ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے گورنر کو کہا بہت سارے تحفے لائے ہوں، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو باہر یہاں جمع کر لو، میں کچھ تحفے ان میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اندر کی بات نہیں بتائی، تحفے لائے ہوں، بڑے بڑے تحفے لائے، بڑے مخلوق کو اکٹھا کیا۔ نور الدین زنگی نے ایک ایک بندے کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور ایک ایک بندے کو تحفہ دیا، مگر تلاش کرتا ہے ان چہروں کو جو چہرے خواب میں رسول اللہ نے دکھائے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان ڈگمگایا نہیں، دل میں خیال کیا ان میں تو وہ نہیں ہے جو چہرہ رسول اللہ نے مجھے دکھایا تھا۔ گورنر کو بتایا کہ حضرت سارے آئے؟ جی سارے آئے۔ فرمایا اتا پتا کرو نہ کوئی پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے تو دو بندے ہیں اللہ والے، اللہ والے، دو ٹھگ اللہ والے، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، وہ تو ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تو ہر وقت جناب بند جب دیکھو ہاں ظہر کو باہر آتے ہیں، ظہر کو تھوڑا سا ریت بھی ان کے ساتھ پاس ہوتا ہے، وہ جنت البقیع میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ غریب غربا میں پیسے بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اور پیسوں کو تقسیم کرنے کے بعد پھر اس جھنگڑی میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ مگر یاد رکھنا وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک ہیں، صالح ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تفصیلات بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ان کو بھی بلاؤ، میں ان کے لیے بھی تحفے لایا ہوں۔ ہاں جب ان کو لایا گیا، نور الدین زنگی نے جب ان دو چہروں کو دیکھا، اللہ اکبر کی صدا لگانے کے بعد آپ نے فرمایا یہی تو وہ دو ہے، یہی تو وہ دو ہے۔ ان لوگوں پر سکتہ سا طاری ہوا کہ یہ نور الدین زنگی ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ گورنر مدینہ پر سکتہ طاری ہوا، فوج پر سکتہ طاری ہوا۔ آپ نے ان دونوں بندوں کو کہا کہ تم نے کیا سمجھا کہ نعرہ رسالت کی آواز دب گئی؟ تم نے کیا سمجھا کہ تم جو کچھ کرتے ہو رسول اللہ کو خبر نہیں؟ رسول اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو
وہ مجھے پتا ہے. اٹھو اپنی جگہ بتاؤ. ہاں جی جی یہ سامنے رہتے ہیں جی, یہ جھونپڑی سی ہے یہاں رہتے. فرمایا لے جاؤ. نور الدین سنگھی جھونپڑی میں چلا گیا. فرمایا یہ کیا بچھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مصلے ہیں, جانمازیں. فرمایا ان جانمازوں کو اٹھاؤ, جانماز کو اٹھاؤ. جب جانمازوں کو اٹھائے نا تو نیچے سرنگ تھی. نور الدین سنگھی اس سرنگ میں چلا گیا. وہ سرنگ جا کے گنبد خضرا کے قریب پہنچ چکا تھا. فرمایا کون ہو بتاؤ اپنا تعارف. انہوں نے کہا عیسائی ہیں. کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے یہ پروگرام تھا کہ یہاں سے نکالے. آپ نے باہر نکالا اور فرمایا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ بتاؤ. ان کا سر تن سے جدا کر لیا. دونوں کا سر کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کو دفن نہیں کرنا. یہ پلیت وجود ہے. یہ تسبیحات پڑھنے والے, یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے. اور ہمارے استاد ہمیں کبھی کبھی فرماتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میرے محترم بخاری پڑھی جائے, صحیح ستہ کی حدیث پڑھی جائے, قرآن پڑھا جائے, نماز پڑھی جائے, عبادت ہو, ریاضت ہو. جو عبادت آپ کو رسول اللہ کے دہلیز کے قریب کر لے سمجھو قبول ہے. اور جو عبادت آپ کو متکبر بنا دے, آپ کو فرعون بنا دے, تو پھر یاد رکھنا منافق چونکہ چپ کے وار کرتا ہے. منافق چپ کے وار کرتا ہے, سامنے آنے کی ضرورت منافق کی نہیں ہوتی. ہمارے پڑوس میں بھی وہ درندہ موجود ہے نا جی, نریندر مودی, اس نے بھی چھپ کے وار کیا ہے. نالائق کہیں کے, تمہیں پتا ہے نریندر مودی, تمہیں کیا پتا کہ مسلمان کی طاقت کیا ہے؟ تو پیشاب پینے والا ہے اور ہم آب زمزم پینے والے ہیں. کیا پیشاب پینے والا آپ زمزم پینے والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مودی تو بتوں کا پجاری ہے اور ہم رب محمد کو سجدہ کرنے والے ہیں. تمہارا جب کوئی مرتا ہے, خنزیر مرتا ہے, کتے کی موت مرتا ہے, اس لیے کہ تم لاوارث ہو اور ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارا جو شہید ہوتا ہے روح بعد میں پرواز کرتی ہے, رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے, تو مسلمان کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو بتوں کا پجاری ہے, تو لوارث ہے, تیرے ہندو لوارث ہیں, وہ مر جائے. تمہارا جب کوئی مر جاتا ہے جہنم انتظار کرتی ہے, اور ہمارا جو شہید ہوتا ہے ایک طرف پہ انتظار میں امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں. تمہاری غذا پلیت ہے, ہماری غذا مصطفیٰ کا لنگر ہے, میلاد کا لنگر ہے, 11ویں شریف کا لنگر ہے. تمہارے وجود میں پلیت غذا ہے, اور یہ مصطفیٰ کے لنگر پہ پلنے والے کسی ہندو اور کسی سکھ سے ڈرتے نہیں. یاد رکھنا میرے محترم, میرے پاس وقت کی قلت ہے ورنہ اس پر میں مزید گفتگو کرتا. کچھ عرصہ پہلے رافضیوں نے بھی کوشش کی تھی, انہوں نے بھی کوشش کی تھی روض رسول تک سرنگ بنانے کی, اور بعد میں جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا ہم تو فاروق اعظم کا جسد نکالنے والے تھے, ابوبکر صدیق کا جسد نکالنے والے تھے. جسد پاک کسی کی بھی ہو, رسول اللہ کی نگاہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے. رسول اللہ اپنی امت کا ملاحظہ فرماتے ہیں, اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ روح کائنات ہے.
آخری جملہ بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرماؤ. ایک جملہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہمارا رسول محمد رسول اللہ روح کائنات ہے. روح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ میں جب رسول اللہ عرش پہ گئے، روح کائنات عرش پہ گیا تو سارے کا سارا نیچے نظام رک گیا. جب روح نکل گئی تو سارا نظام رک گیا. اور پھر جب رسول اللہ تشریف لائے تو نظام وہاں سے شروع ہوا جہاں سے رکا ہوا تھا. رسول اللہ کی شان، مقام اور مرتبہ بدر کے میدان سے جب رسول اللہ تشریف لائے، دوران نماز کھڑے ہیں. دوران نماز ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مگر رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور دوران نماز آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، یوں ہاتھ بلند کیا اور ایک قدم آگے بھی گئے. نماز نہیں ٹوٹی. سلام پھیرنے کے بعد حضرت سیدنا انس بن مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم تھا کہ دوران نماز سجدگاہ کو دیکھا جائے، مگر آپ تو آج آپ نے ہاتھ بھی بلند کر دیا، نماز میں چل بھی پڑے. مگر رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں کھڑا تو تھا مدینہ طیبہ میں، میں کھڑا تھا بدر کے میدان میں، تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، مگر دوران نماز میں جنت میں سیر کر رہا تھا. سیر کر رہا تھا. اور جب نظر پڑی نا ایک انگور کے خوشے پر تو میں نے توڑنا چاہا کہ جا کے حیدر کرار کو کھلاؤں گا، فاروق اعظم کو کھلاؤں گا، ابو بکر صدیق کو کھلاؤں گا. تو فرشتے نے کہا، اے اللہ کے حبیب، یہ جنت ہے، یہ جنتی. اور حضور نے فرمایا کہ میں اگر لے آتا نا وہ جنتی گوشہ تو قیامت تک دنیا اس گوشے کو ختم نہ کر سکتی. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان غلام مصطفیٰ. رب ذوالجلال وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، افواج پاکستان کے خدا خیر فرمائے. آپ ذرا کہتے ہیں افواج پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، 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 اسلام، اسلام زندہ باد. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.